اگلا سوال مقبول احمد صاحب نے کیا ہے، طلاق سے متعلق ہے کہ میری بھانجی ہے، اس کے 2 بچے ہیں اور تیسرا امید سے ہے۔ جو معاملہ ہوا ہے اس کے شوہر نے طلاق دی کسی عذر کی بنا پر۔ بچی اور اس کی ماں کے سامنے گالیاں دے کر 3 دفعہ طلاق دی ہے۔ گھر کی چابیاں وغیرہ لے کر کہا کہ اس گھر میں آج سے آپ کا کوئی حق نہیں۔ لڑکی کی ماں کو کہا اس کو لے کر جائیں، تو لڑکی نے کہا میرا حق مہر ہے، شرعی تقاضے بھی ہیں، اس کے مطابق میں جاؤں گی۔ باہر لڑکی کی ماں اس کو لے کر اپنے گھر آ گئی ہے۔ اب لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، مجھے معلوم نہیں۔ لڑکے کو میں بذات خود جانتا ہوں، وہ لڑکا بہت ہی بے ایمان ہے۔ تو حضرت والا اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیے گا، بندہ آپ کا مشکور ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عموماً طلاق لوگ دیتے ہیں تو گواہ نہیں رکھتے اور اس کا فائدہ مرد اٹھاتے ہیں ہمیشہ۔ تو اور پھر یہ کہ سوال کے اندر بھی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو آدمی وعدے کا پکا نہ ہو، معاملات کا اندر کمزور ہو، تو وہ جس طرح دوسرے کام کر سکتا ہے تو طلاق کے الفاظ بھی اس طرح ادا کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ عام طور پر لوگ گواہ رکھتے بھی نہیں ہیں، تحریر طور پر طلاق دیتے بھی نہیں تاکہ پروف نہ رہے، ثبوت نہ رہے، اور پھر زبانی الفاظ تو ہوا میں مل جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے بہت سارے وہ لوگ، میں سب کی بات تو نہیں کرتا لیکن بہت سارے وہ لوگ طلاق دینے کے بعد شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اس کا آسان طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ چلو جی جھوٹ بول دو، کوئی گواہ تو ہے ہی نہیں، میں نے 3 طلاق نہیں دی اور 1 طلاق دی ہے، میں نے طلاق دی ہی نہیں۔ اب مسئلہ یہاں ہے، شریعت کا قاعدہ ہے المرأۃ کالقاضی، کہ بیوی جو ہے اس کی ایک حیثیت قاضی کی بھی ہے۔ قاضی کے سامنے اگر بندہ اقرار کر لے کہ میں نے 3 طلاق دی تو قاضی فیصلہ کرے گا 3 طلاق واقع ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر یہاں کورٹ نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، لیکن عورت نے اپنے قانون سے الفاظ سن لیے تو وہ اس بات پر یعنی قائم رہے گی کہ وہ 3 کو 3 ہی سمجھے گی، خواہ وہ کچھ بھی کہہ رہے نہ کریں۔ اب پھر اگر زور زبردستی کریں کہ پروف نہیں ہے اور یہ اندازہ ہو کہ بھئی عدالت میں معاملہ جائے گا تو عدالت اس سے گواہ طلب کرے گی، تو عورتوں کے پاس کہاں گواہ ہوتے ہیں آئین اس موقع پہ جہاں جھگڑا فساد ہے، یا بہت سارے لوگ اگر گواہ بھی ہے تو پھر کہتے یار چلو جی آگے معاملہ چھپا لو، تو یہ بھی ہوتا ہے، گواہ بھی بدل جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر اس نے اپنے قانون سے الفاظ 3 طلاق کو سن لیے، اس کا کوئی ابہام نہیں ہے اس کے ذہن میں اور کوئی اس میں کیا نہیں ہے، شک و شبہ کی بات بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ 3 کو 3 ہی سمجھے گی۔ اب اگر وہ شوہر نہیں مانتا تو آج کے زمانے میں عدالت میں انسان عورت جا کے خود بھی خلا لے سکتی ہے۔ تو یہاں خلا لینے کا مقصد صرف اور صرف وہ جو کمزوری ہے، گواہ نہیں ہے، ریٹن کوئی چیز نہیں ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے خلا کام دے دے گا، ورنہ بسا اوقات عدالت خلا کے اندر بھی سکون پایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو پہلے سے طلاقیں ہو چکے اس کے گمان کے مطابق، علم کے مطابق، تو اس لیے قانونی سہارا لے کر اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی زوجیت میں دوبارہ نہیں جا سکتی۔ تو لہٰذا یہ طریقہ کار اختیار کر کے عدالت سے لے لیا جائے تو یہ صورت بن سکتی ہے اس کے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب اسی صورت میں فرض کیا کہ عورت 3 طلاق کا اقرار کر رہی کہ میرے سامنے میرے شوہر نے 3 مرتبہ طلاق دی، اور شوہر منکر ہے کہ میں نے کوئی بھی طلاق نہیں دی، تو لیکن عورت کہتی ہے بھئی میں نے تو سنا ہے مجھے 3 طلاقیں دی ہے۔ اس صورت میں اب المرأۃ کالقاضی کے تحت اس کے حق میں 3 طلاقیں ہو گئی ہے، آیا اب وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے یا اس کے لیے اس کو پہلے عدالت سے تنسیخ کرانا ضروری ہے، یا شوہر کا اقرار ضروری ہے، یا اس کے بغیر بھی وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ دوسرے آدمی کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہے یا اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، وہ درمیان میں لٹکی رہے گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ تنہائی میں طلاق دی گئی ہے اور آج کل لوگ جو ہے عدالت میں بھی، پنچایت میں بھی، ہر جگہ پروف اور ثبوت طلب کیا جاتا ہے، تو ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، ان کے پاس نہیں ہے، لیکن شرعاً تنہائی میں طلاق دیں تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے قانون سے، پرانے زمانے میں کہاں تحریر دی جاتی تھی، زبانی طلاق دے دی۔ اب مصیبت یہ ہے کہ زبانی طلاق دیں تو لوگ کہتے ہیں لکھ کر نہیں دی، لکھ کر طلاق دیں تو لوگ کہتے ہیں زبانی طلاق نہیں دی۔ وہ کسی حالت میں لوگ خوش نہیں ہوتے، کتنے زبانیں دیا پروف کیا ہے، لکھ کر دی نہیں، لکھ کر طلاق زبان سے نہیں دی، تو یہ اسی طریقے سے لوگ دھندے کرتے ہیں۔ طلاق زبان سے جب ادا ہو جائے، لکھ کر دے دے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں چونکہ گواہ نہیں ہے تو اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے مرد انکار کرتے ہیں۔ باقی عورت کے حق میں طلاق واقع ہو گئی، وہ مانے یا نہ مانے، تو اس کا تحفظ چاہیے۔ تو اس صورت میں یہ تحفظ کے لیے اگر خود سے نکاح کرے گی تو یہ شوہر عدالت کے ذریعے اس کو پریشان کر سکتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس کچھ بھی نہیں، پنچایت کے ذریعے پریشان کر سکتا ہے، اور وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، گناہ آلود زندگی سے بچانے کے لیے قانونی طور پر آج کے زمانے میں عدالت سے کھلا مل جاتا ہے۔ تو یہ تحفظ حاصل کر کے پھر جا کے دوسرے کا نکاح کریں، اس کے بغیر نہ کرے ورنہ پریشانی میں رہے گی۔
اور وہ سارے زندگی گناہوں میں گزرے. یعنی گویا کہ یہ صرف تحفظ کی نیت سے، لیکن اگر کوئی کر لے تو دیانتاً اس کا نکاح ہو جائے گا دوسرے آدمی سے اگر وہ نکاح کر لے. دیانتاً تو ہو جائے گا، لیکن پیچھے والے پریشان کر کے دوبارہ لے جائیں گے. www.darsequran.com